کیا ایسا ممکن ہے کہ ہماری زبان سے نکلنے والا لفظ آپ اور تو ہماری اخلاقیات کا نہیں بلکہ سامنے والے کی جیب کا فیصلہ ہو؟ یہ واقعی ایک بہت ہی گہرا سوال ہے۔ ہاں، اصل میں ہم سب کو عموماً یہی لگتا ہے نا کہ ہماری تہذیب، ہمارے اصول اور ہماری تمیز بہت پختہ ہیں۔ ہم یہ مان کر چلتے ہیں کہ ہم نے جو آداب سیکھے ہیں وہ ہماری شخصیت کا ایک ٹھوس حصہ ہیں۔ جی بالکل، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہر انسان کے ساتھ یعنی کم و بیش ایک ہی جیسے اخلاقی اصولوں کے تحت پیش آتے ہیں۔ صحیح کہا، اور یہ ایک بہت ہی تسلی بخش اور پرکشش خیال ہے۔ لیکن اگر ہم اس بات کا گہرائی سے تجزیہ کریں کہ یہ ساری اخلاقیات، یہ سارے آداب کسی مضبوط بنیاد پر نہیں بلکہ محض سامنے والے کے اثر و رسوخ اور اس کی دولت کے محتاج ہیں، تو حقیقت بڑی تلخ محسوس ہوتی ہے۔ بہت تلخ، واقعی۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم انسانی رویوں اور سماجی حیثیت کے اسی پیچیدہ اور گہرے تعلق پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہ جائزہ سننے والوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ بالکل، ہمارے پاس آج جو ماخذ ہے وہ بظاہر چند سطور پر مشتمل ایک مختصر سی تحریر ہے، لیکن اس کے اندر انسانی نفسیات کی کئی پرتیں موجود ہیں۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کیسے ہماری روزمرہ کی بول چال اور بظاہر معمولی لگنے والے الفاظ پورے معاشرے کی نفسیات کو شکل دیتے ہیں۔ صحیح۔ اور کس طرح یہی رویے آخرکار ایک بہت بڑے معاشرتی بگاڑ اور بدامنی کی بنیاد رکھ دیتے ہیں۔ چلیں اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ ضرور، اور یہ موضوع اس لیے بھی انتہائی دلچسپی کا حامل ہے کیونکہ یہ ہماری اس درینہ خوش فہمی کو توڑتا ہے کہ ہم فطرتاً بہت اصول پسند اور اخلاقی طور پر بلند ہیں۔ ہاں، مطلب ہم خود کو بڑا با اخلاق سمجھتے ہیں۔ جی بالکل، ہم جس تحریر کا جائزہ لے رہے ہیں وہ دراصل انسانی نفسیات کا ایک ایسا ایکس رے ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری نام نہاد تہذیب کس قدر مشروط ہے۔ مشروط ہے یعنی شرطوں پر مبنی ہے۔ ہاں، یہ سیدھا اس خام خیالی پر وار کرتی ہے کہ انسانی رویے کوئی مستقل چیز ہیں۔ اگر ہم بغور دیکھیں تو ہم عموماً اخلاقیات کو انسان کے اندر کی خوبی مانتے ہیں، لیکن یہ تجزیہ واضح کرتا ہے کہ زیادہ تر مواقع پر یہ محض ایک بیرونی اور مشروط رد عمل ہوتا ہے جو حالات اور خاص طور پر مخاطب کی معاشی حیثیت کے تابع ہوتا ہے۔ یہ بیرونی رد عمل والی بات واقعی بہت قابل غور ہے۔ جی دیکھیں، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی سامنے کوئی بڑا، دولت مند یا اختیار والا شخص آتا ہے تو ہمارا رویہ ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں یکسر بدل جاتا ہے۔ فوراً تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہاں، ہمارے لہجے میں فوراً اداب، آداب، آپ اور جناب جیسے الفاظ شامل ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے بیٹھنے کا انداز بدل لیتے ہیں، ہماری آواز دھیمی ہو جاتی ہے۔ اور یہ سب اتنا خودکار ہوتا ہے کہ ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ بالکل، اگر میں اس کی ایک تشبیہ دوں تو مجھے لگتا ہے کہ انسان اس صورتحال میں ایک گرگٹ کی طرح برتاؤ کر رہا ہوتا ہے۔ کرکٹ کی طرح؟ ہاں، جیسے گرگٹ اپنے ارد گرد کے ماحول کے حساب سے رنگ بدلتا ہے نا، بالکل ویسے ہی ہم سامنے والے کا رتبہ اور اس کا بینک بیلنس دیکھ کر اپنی زبان کا رنگ بدل لیتے ہیں۔ کیا خوب مثال دی آپ نے۔ یا پھر اسے یوں سمجھا جائے کہ ہمارا رویہ ایک آئینے کی طرح بن جاتا ہے، لیکن اور یہ غور کرنے والی بات ہے، یہ آئینہ سامنے والے کی انسانیت، اس کی روح یا اس کے کردار کا عکس نہیں دکھاتا۔ تو پھر کس چیز کا عکس دکھاتا ہے؟ یہ صرف اور صرف اس کی جیب کی موٹائی اور اس کے کرسی کی طاقت کا عکس دکھا رہا ہوتا ہے۔ ہم اس شخص کو نہیں، اس کے سرمایے کو دیکھ کر مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ یہ آئینے اور گرگٹ والی تشبیہ صورتحال کی بالکل درست عکاسی کرتی ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن اور کسی حد تک پریشان کن ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس پورے عمل کو اتنی خوبصورتی سے اپنی تہذیب، شرافت اور خاندانی تربیت کا نام دے دیتے ہیں۔ ہاں، ہم کہتے ہیں یہ تو ہماری تربیت ہے۔ بالکل، اور ہمیں خود بھی اس منافقت کا ادراک نہیں ہوتا۔ جب کوئی کسی دولت مند یا اختیار والے شخص کو آپ یا جناب عالی کہہ کر مخاطب کرتا ہے تو بظاہر یہ احترام کی ایک اعلی علامت معلوم ہوتی ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر ہم نفسیاتی سطح پر اس کے محرکات کو تلاش کریں تو یہ احترام اس شخص کی ذات، اس کی نیکی یا اس کے علم کے لیے نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے اصل میں؟ یہ احترام دراصل اس خوف، اس دباؤ یا اس لالچ کا نتیجہ ہے جو طاقت اور دولت کو دیکھ کر انسانی ذہن میں لاشعوری طور پر پیدا ہوتا ہے۔ اوہ، یعنی ہم اندر سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں؟ جی ہاں، انسانی دماغ ہر وقت ایک حساب کتاب کر رہا ہوتا ہے
کہ یہ طاقتور شخص کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے، یا اگر اسے ناراض کیا گیا تو یہ کیا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ ایک دفاعی میکانزم ہے۔ یہ دفاعی میکانزم والا نقطہ بہت اہم ہے، یعنی ہم جسے تہذیب سمجھ رہے ہیں وہ دراصل ایک قسم کی بقا کی جنگ یا موقع پرستی ہے۔ ایک طرح کا سروائیول ٹیکٹک ہے بالکل۔ ہم خود کو معذب ثابت کرنے کے لیے اور خود کو محفوظ رکھنے کے لیے ان الفاظ کا سہارا لیتے ہیں، لیکن ہمارا اندرونی محرک خالصتاً مادی ہوتا ہے، بڑا، دولت مند اور اختیار والا۔ یہ تینوں چیزیں طاقت کے مختلف زاویوں کو ظاہر کرتی ہیں۔ سماجی رتبہ، معاشی قوت اور انتظامی طاقت۔ ہاں، ان کے سامنے ہمارا جھک جانا ایک قسم کا معاہدہ ہے جس میں ہم اپنی انا کو پیچھے رکھ دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر آ کر مجھے لگتا ہے کہ بات اپنے سب سے دلچسپ اور تاریک موڑ پر آ جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ یہاں پر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر یہ ادب اور آداب واقعی ہمارے اپنی اندرونی خوبی ہوتی، اگر ہم واقعی اتنے ہی مہذب ہوتے، تو یہ تمیز ہر ایک کے لیے ہونی چاہیے تھی، ہے نا؟ اصولاً تو ایسی ہی ہونی چاہیے تھی۔ لیکن جب مساوات کا یہ اصول ان لوگوں پر لاگو ہوتا ہے جن کے پاس دولت یا طاقت نہیں، تو یہ خوش فہمی فوراً زمین بوس ہو جاتی ہے۔ جی بالکل، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہماری سماجی نفسیات کا اصل چہرہ بے نقاب ہوتا ہے۔ جب وہ طاقت اور دولت کا عنصر سامنے سے نکل جاتا ہے تو رویے کی تبدیلی لسانی اور نفسیاتی اعتبار سے انتہائی لرزہ خیز ہوتی ہے۔ واقعی بالکل الٹ ہو جاتا ہے سب۔ جب وہی انسان کسی ایسے شخص کے سامنے کھڑا ہوتا ہے جو غریب، بے اختیار اور خاص طور پر میلا کچیلا ہو، تو وہ سارا ادب، وہ سارے آداب اور وہ سارا آپ جناب ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ اور اس کی جگہ کیا لے لیتا ہے؟ اس کی جگہ فوراً تو تکار اور لان تان لے لیتی ہے۔ یہ شفٹ صرف الفاظ کی تبدیلی نہیں ہے، یہ ایک انسان کو اس کی انسانیت کے درجے سے گرا دینے کا عمل ہے۔ اچھا، میں اسی نقطے پر آپ کی بات کو تھوڑا چیلنج کرنا چاہوں گی۔ جی ضرور بتائیے۔ میں یہ تو مانتی ہوں کہ دنیا بھر کے معاشروں میں طبقاتی فرق موجود ہے، اور یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ لوگ امیروں کی زیادہ عزت کرتے ہیں۔ لیکن مجھے یہ سمجھائیں کہ کیا محض کسی شخص کا غریب ہونا یا اس کا لباس میلا کچیلا ہونا ایک عام انسان کو نفسیاتی طور پر یہ حق دے دیتا ہے کہ وہ اپنی ساری اخلاقیات کو بلائے طاق رکھ دے؟ کیا ہمارا معاشرہ اتنا سطحی ہے کہ کپڑوں پر لگی مٹی یا دھول دیکھ کر ہمارا دماغ ہمیں آپ کی جگہ تو بولنے کا سگنل دیتا ہے؟ یہ تو تکار کا خودکار نظام اس قدر تیزی سے کیسے متحرک ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت چپتا ہوا مگر انتہائی ضروری سوال ہے۔ اس کا جواب انسان کی اس تاریک اور چھپی ہوئی نفسیات میں موجود ہے جسے ہم منتقل شدہ غصہ یا ڈسپلیسڈ اگریشن کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ طاقت کی بھوک بھی شامل ہے۔ ڈسپلیسڈ اگریشن یعنی اپنا غصہ کسی اور پر نکالنا؟ بالکل صحیح۔ انسان فطری طور پر خود کو طاقتور اور بااختیار محسوس کرنا چاہتا ہے۔ دن بھر کی زندگی میں جب ایک عام انسان اپنے سے زیادہ طاقتور یعنی اپنے باس یا کسی افسر کے سامنے دب کر رہتا ہے تو اس کے اندر کی انا کچلی جاتی ہے۔ اسے لگاتار یس سر اور جی جناب کہنا پڑتا ہے۔ صحیح۔ اس عمل سے ایک نفسیاتی خلا پیدا ہوتا ہے۔ اب جیسے ہی اس انسان کا سامنا کسی ایسے شخص سے ہوتا ہے جو غریب ہے، بے اختیار ہے، اور جس کے میلے کچیلے کپڑے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ وہ سماجی سیڑھی کے سب سے نچلے درجے پر ہے، تو وہ کچلی ہوئی انا سر اٹھاتی ہے۔ اوہ اچھا، تو مطلب وہ میلا لباس دیکھ کر لاشعور یہ سگنل دیتا ہے کہ اس شخص سے کوئی خطرہ نہیں۔ جی ہاں بالکل، یہ وہ موقع ہوتا ہے جہاں انسان اپنا وہ تمام فرسٹریشن، اپنا وہ سارا دباؤ جو اس نے طاقتور کے سامنے برداشت کیا تھا، اس کمزور شخص پر نکال دیتا ہے۔ اوہ واو، یہ تو ایک انتہائی گہرا اور سچ میں پریشان کن نفسیاتی پہلو ہے۔ یعنی جب ہم کسی غریب کو تو کہہ کر مخاطب کرتے ہیں یا اسے جھلکتے ہیں تو ہم دراصل اس کی غربت کو نہیں کوس رہے ہوتے۔ نہیں، ہم اصل میں اپنی ہی بے بسی کا اظہار کر رہے ہوتے۔ وہ سارا احترام جو ہم نے بڑی مشکل سے اور مصنوعی طور پر امیر کے سامنے اوڑھا ہوا تھا، اسے اس غریب ریڑھی والے یا مزدور کے سامنے اتار کر پھینک دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں ہمیں کوئی جج نہیں کرے گا، یا کم از کم یہ غریب شخص جوابی کارروائی تو نہیں کر سکتا نا۔ ہاں وہی۔ اور اسی لیے لسانیت میں تو کا لفظ استعمال کرنا طاقت کے اظہار کا ایک بہت بڑا اور ظالمانہ ہتھیار ہے۔ جب کوئی ایک بالغ انسان کو جو شاید عمر میں اس سے بڑا بھی ہو تو کہہ کر مخاطب کرتا ہے
تو وہ صرف گرامر کا انتخاب نہیں کر رہا، وہ اس کی حیثیت چھین رہا ہے۔ بالکل، وہ دراصل سامنے والے کی بالغ حیثیت اور اس کے وقار کو چھین رہا ہے۔ وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ میں تم سے برتر ہوں، اور جب اس توتکار کے ساتھ لان تان بھی شامل ہو جائے تو یہ محض ایک وقتی بے عزتی نہیں رہتی، تو پھر یہ کیا بن جاتی ہے؟ یہ ایک مستقل ذہنی اور جذباتی تشدد بن جاتا ہے۔ لان تان کا مطلب ہے کسی کو یہ احساس دلانا کہ اس کا وجود ہی کمتر ہے۔ یہ بات سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک بظاہر عام سا لفظ تو کتنی بڑی نفسیاتی ہتھ کڑی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں آ کر ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے جس پر میں دوبارہ ضرور تھوڑا پش بیک دینا چاہوں گی۔ جی، ہم نے ایک شخص کے ذاتی رویے پر بہت تفصیل سے بات کی کہ وہ طاقتور کو جناب اور کمزور کو تو کہتا ہے، اور اس کے پیچھے اس کی اپنی نفسیاتی تسکین ہوتی ہے۔ لیکن میں سمجھ سکتی ہوں کہ اس سے کسی کا دل دکھتا ہے، لیکن ایک شخص کو جناب کی جگہ تو کہہ دینے سے پورے معاشرے میں بدامنی کیسے پھیل سکتی ہے؟ معاشرتی بگاڑ تو بہت بڑی چیز ہے نا، اس میں تو احتجاج، جرائم، طبقاتی جنگ اور لاقانونیت شامل ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ کیا ہم صرف چند الفاظ کی طاقت اور ذاتی تلخی کو کچھ زیادہ ہی بڑھا چڑھا کر تو پیش نہیں کر رہے؟ دیکھیں، بظاہر یہ ایک بہت بڑا دعویٰ لگتا ہے، اور یہ سوال بالکل فطری ہے کہ ایک شخص کی بدتمیزی سے پورا معاشرہ کیسے تباہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو یہ کڑیاں بہت واضح اور خطرناک حد تک آپس میں جڑی ہوئی نظر آتی ہیں۔ وہ کیسے جڑی ہوئی ہیں؟ دیکھیں، معاشرہ کوئی تجریدی یا خیالی چیز نہیں ہے، یہ افراد اور ان کے روزمرہ کے باہمی تعلق سے مل کر بنتا ہے۔ جب ہم معاشرتی بگاڑ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ کوئی ایک دن میں ہونے والا دھماکہ نہیں ہوتا۔ صحیح۔ یہ ایک دیمک کی طرح ہے جو آہستہ آہستہ معاشرے کی بنیادوں کو چھاتی جاتی ہے۔ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ معاشرے کا وہ ایک بہت بڑا طبقہ جو غریب ہے، جس کے پاس کوئی سماجی اختیار نہیں ہے اور جو محنت مزدوری کرتا ہے، ہاں، عام لوگ۔ جب وہ طبقہ صبح سے شام تک صرف اس لیے معاشرے کے دوسرے مراعات یافتہ طبقات سے تو تکار، تضحیک اور لان تان کا نشانہ بنتا ہے کیونکہ اس کے پاس پیسہ نہیں، تو اس کے اندر کس قسم کے جذبات پروان چڑھتے ہیں۔ یقیناً اس میں غصہ پیدا ہوتا ہوگا، مایوسی اور احساس کمتری پیدا ہوتی ہوگی، لیکن انسان میں برداشت کا مادہ بھی تو ہوتا ہے نا۔ جی ہوتا ہے۔ غریب طبقہ تو ویسے بھی حالات سے سمجھوتا کرنا سیکھ لیتا ہے۔ کیا واقعی محض یہ تلخ الفاظ اور ہتک آمیز رویہ پورے معاشرتی تنائے بانے کو توڑنے کے لیے کافی ہیں، یا اس بدامنی کے پیچھے کچھ اور بھی ہیں؟ اصل میں یہ صرف تلخ الفاظ کی بات نہیں ہے، یہ ان الفاظ کے پیچھے چھپے ہوئے اس پیغام کی بات ہے جو اس غریب طبقے کو مسلسل دیا جا رہا ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام یہ ہے کہ تمہاری محنت، تمہاری ایمانداری اور تمہارے کردار کی کوئی قیمت نہیں ہے، قیمت صرف پیسے اور طاقت کی ہے۔ انسان غربت برداشت کر سکتا ہے، فاقہ کاٹ سکتا ہے، لیکن مسلسل تذلیل اور انسانی وقار سے محرومی انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی دردناک حقیقت ہے۔ جب ایک غریب شخص یہ دیکھتا ہے کہ وہ خون پسینہ ایک کر کے رزق حلال کما رہا ہے، لیکن اسے گلی سے گزرتے ہوئے تو اور گالی کا سامنا ہے، جبکہ ایک امیر شخص، خواہ وہ کتنا ہی بدعنوان یا ظالم کیوں نہ ہو، اسے ہر جگہ، ہر ادارے میں، سڑک پر اور بازار میں جناب علی کہہ کر جھک کر سلام کیا جاتا ہے، تو اس کا معاشرے کے انصاف پر سے اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ بالکل، اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ معاشرہ اس کا نہیں ہے اور یہ نظام صرف اور صرف طاقتور کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے۔ اوہ، اب مجھے یہ کڑیاں آپس میں جڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یعنی وہ تو صرف ایک برا لفظ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک بیج ہے جو ہم روزانہ اس محروم طبقے کے ذہن میں بو رہے ہیں۔ غصے اور بغاوت کا بیج۔ ہاں، اور جب یہ بیج ایک دو افراد میں نہیں بلکہ ایک پورے طبقے میں بویا جاتا ہے تو پھر جرائم جنم لیتے ہیں۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ جرائم کی وجہ صرف غربت ہے، لیکن شاید غربت اتنی خطرناک نہیں ہے جتنا غربت کے ساتھ جڑی ہوئی وہ روزمرہ کی تذلیل اور توہین ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا اس پوائنٹ کو۔ جس شخص کو ہم مسلسل یہ احساس دلائیں گے کہ اس کی کوئی عزت نہیں، وہ اس معاشرے کے قوانین اور اس کی اقدار کا احترام کیوں کرے گا؟ جب اسے محسوس ہوگا کہ اس کا اس معاشرے میں کوئی حصہ یا عزت نہیں ہے، تو وہ اس نظام کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، چاہے وہ جرائم کی صورت میں ہو یا پرتشدد احتجاج کی شکل میں۔ جی بالکل، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایک لفظ کی تبدیلی معاشرتی بدامنی میں بدل جاتی ہے۔
دیکھیں، بدامنی ہمیشہ سڑکوں پر ٹائر جلانے یا شیشے توڑنے سے شروع نہیں ہوتی۔ تو کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بدامنی کی سب سے پہلی اور خطرناک شکل وہ نفرت ہے جو ایک طبقے کے دل میں دوسرے طبقے کے لیے پیدا ہوتی ہے۔ جب احترام دولت سے مشروط ہو جائے تو معاشرے میں سے ہمدردی اور اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور جس معاشرے میں ایک انسان دوسرے انسان پر اعتبار نہ کرے اور ہر شخص دوسرے کو محض اس کی حیثیت کے ترازوں میں تولے، وہاں امن کبھی قائم نہیں رہ سکتا۔ پھر وہاں چھینا جھپڑے، لوٹ مار اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی ایک نہ ختم ہونے والی دوڑ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تو ایک چین ری ایکشن ہے پورا۔ ہاں، اور اس سب کی جڑ وہ بظاہر چھوٹی سی لسانی تفریق ہے، جہاں ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کسے عزت دینی ہے اور کسے روند کر آگے بڑھ جانا ہے۔ واقعی اگر ہم آج کی اس گہری گفتگو کا ایک خاکہ ذہن میں بنائیں تو ہم نے آغاز ایک بہت ہی سادہ اور روزمرہ کے مشاہدے سے کیا تھا کہ ہمارا رویہ سامنے والے کو دیکھ کر بدلتا ہے۔ جی، ہم نے اس کی تہوں میں جا کر دیکھا کہ کیسے ہم طاقت اور دولت کے سامنے مکمل طور پر بھج جاتے ہیں، جس کا تجزیہ ہم نے ایک دفاعی میکانزم اور لاشعوری موقع پرستی کے طور پر کیا۔ اور اس کے بعد ہم نے اس تلخ حقیقت کا کھوج لگایا کہ کیسے ہم اپنے سے کمزور، بے اختیار اور غریب شخص کے سامنے اپنے اندر کا وہ سارا کچلا ہوا تکبر اور منتقل شدہ غصہ نکال دیتے ہیں جس کا اظہار ہم طاقتور کے سامنے نہیں کر سکتے تھے۔ بالکل ایسی بات ہوئی۔ اور آخر میں جو اس جائزے کا سب سے چونکا دینے والا حصہ تھا، ہم نے انفرادی سطح کی اس لسانی اور روایتی تبدیلی کو ایک بہت بڑے سماجی المیے کے ساتھ جوڑ دیا۔ ہم نے یہ سمجھا کہ کیسے مسلسل لسانی تشدد اور تذلیل ایک پورے طبقے کو معاشرے اور نظام کے خلاف کھڑا کر دیتی ہے۔ اور یہی طبقاتی نفرت بالآخر لاقانونیت اور معاشرتی بدامنی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ صحیح۔ اور اس پورے تجزیے کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ اس نے ہم پر یہ واضح کیا ہے کہ زبان محض رابطے کا ایک بے ضرار ٹول نہیں ہے۔ الفاظ طاقت کے اظہار کا بہت بڑا اور مؤثر ترین آلہ ہیں۔ بڑی گہری بات ہے یہ۔ جب ہم اپنے روزمرہ کے معاملات میں یہ انتخاب کرتے ہیں کہ کسے ادب سے بلانا ہے اور کسے جھڑکنا ہے، تو ہم دراصل ایک بہت بڑے اور اکثر غیر منصفانہ سماجی اور طبقاتی ڈھانچے کو تقویت دے رہے ہوتے ہیں۔ ہم جانے انجانے میں ظالم اور مظلوم کی اس لکیر کو گہرا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ گفتگو واقعی ہر لحاظ سے ہماری آنکھیں کھول دینے والی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی ہم کسی سے مخاطب ہوتے ہیں، ہم محض بات نہیں کر رہے ہوتے، ہم ایک سماجی انتخاب کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک انتخاب، جی بالکل۔ ایک مثبت اینچ کا اضافہ کرتا ہے یا اس کی بنیادوں میں سے ایک اینچ کھینچ لیتا ہے۔ یہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ ہم کتنی آسانی سے معاشرے کی تمام خرابیوں، بدامنی اور بگاڑ کا الزام حکومتوں، معاشی پالیسیز یا عالمی حالات پر ڈال کر خود کو بری الذمہ کر لیتے ہیں۔ جی بالکل، یہ سب سے آسان فرار کا راستہ ہے۔ لیکن اس تجزیے کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خرابی کی جڑیں ہمارے اپنے گھروں میں، ہمارے دفاتر میں اور بازاروں میں ہونے والی روزمرہ کی انفرادی گفتگو میں موجود ہیں۔ یہی وہ سچ ہے جسے ہم مانتے نہیں ہیں۔ ہاں، جب کوئی عام شخص کسی سڑک کنارے بیٹھے فروش سے بدتمیزی کرتا ہے یا کسی چھوٹے ملازم پر اپنا غصہ نکالتا ہے، تو وہ اسی بدامنی میں اپنا قطرہ ڈال رہا ہوتا ہے جس کے خلاف وہ بعد میں شکایت کرتا ہے۔ یہ علم اس لیے بہت اہمیت رکھتا ہے تاکہ ہم سب رک کر ایک لمحے کے لیے اپنی روزمرہ کی زندگی اور اپنے رویوں کا ایک کڑا اور بے رحم جائزہ لے سکیں۔ یہ جانچنا بہت ضروری ہے کہ کہیں لاشعوری طور پر ہمارا اپنا رویہ بھی تو سامنے والے کے کپڑوں کی چمک، اس کی گاڑی کے ماڈل یا اس کے عہدے کا لیبل دیکھ کر تبدیل تو نہیں ہو رہا۔ ہاں، آئینہ خود کو دکھانا پڑتا ہے۔ کہیں ہم بھی تو اسی منافقت کا شکار نہیں بن رہے جو ہماری تہذیب کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ ہم اکثر دعویٰ کرتے ہیں کہ فلاں شخص بہت بااخلاق ہے، لیکن آج کی اس بحث کے بعد یقیناً ہمیں بااخلاق ہونے کا پیمانہ بدلنا ہوگا۔ بالکل بدلنا ہوگا۔ اخلاق کا اصل امتحان کسی طاقتور رئیس یا اختیار والے انسان کے سامنے ادب سے جھکنا بالکل نہیں ہے۔ اخلاق اور انسانیت کا اصل اور شاید واحد کڑا امتحان تو تب ہوتا ہے جب آپ کے سامنے کوئی ایسا کمزور اور بے اختیار شخص کھڑا ہو جو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جو آپ کو کوئی مادی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔
اس میں کوئی شک نہیں، جب آپ مکمل اختیار میں ہوں اور سامنے والا مکمل طور پر آپ کے رحم و کرم پر ہو، اس لمحے میں آپ کی زبان سے نکلنے والا لفظ یہ طے کرتا ہے کہ آپ کا اپنا اندرونی اخلاقی اور انسانی معیار کس سطح پر کھڑا ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کو سمیٹتے ہوئے اور ان تمام نفسیاتی اور سماجی الجھنوں پر بات کرنے کے بعد ایک گہری سوچ ہے جو مسلسل ذہن میں دستک دے رہی ہے اور جس کے ساتھ ہم اس گفتگو کو اختتام کی طرف لے جانا چاہیں گے۔ جی، اگر ہماری زبان کی مٹھاس صرف ان لوگوں کے لیے وقف ہے جو طاقتور اور دولت مند ہیں، اور اگر ہمارا احترام ان سے جڑے ہوئے ذاتی فائدے یا نقصان کے خوف سے مشروط ہے، تو پھر ہماری اپنی اصل اخلاقی حیثیت، ہماری اپنی قدر کیا رہ جاتی ہے؟ کیا سچا، خرا اور خالص احترام وہی نہیں جو اس شخص کو دیا جائے جسے نہ تو ہمیں کسی قسم کے فائدے کی امید ہو اور نہ ہی کسی نقصان کا کوئی خوف لاحق ہو؟ اگر وہ شخص جو معاشرتی اعتبار سے بالکل بے وقت ہے اور ہمیں کچھ بھی لوٹا کر نہیں دے سکتا، وہ ہم سے ایک عزت بھرے آپ اور جناب کا مستحق نہیں ٹھہرتا، تو کیا ہم واقعی خود کو ایک مہذب اور باشعور معاشرے کا حصہ کہلانے کے لائق ہیں؟ اس سوال کا سچا جواب کسی کتاب یا ماخذ میں نہیں، بلکہ ہمیں اپنے اندر، اپنے روزمرہ کے رویوں میں ہی تلاش کرنا ہوگا۔